الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسري بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جمع ہیں اور ایسے دن میں جمع ہیں. یہ احتمال ہے کہ یہ شب قدر ہو. یوں تو رمضان شریف کی ہر رات مختلف ہے، لیکن ایک مطلب یہ بہت ہی غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ آخری عشر میں، تو یہ قریب قریب آخری عشر کی اس بنا پر میرے دوست بزرگ بہت سے جمع ہوئے. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، میں تو باہر تھا. دیکھے تھے آدمی، میرے ذہن میں تھا کہ سب ختم ہو گیا، تو مجھے بہت تعجب ہوا. لیکن آپ لوگ کے طلب کی قدر ہوئی مجھ کو، کیونکہ وہاں بھی بیان ہی کیا جہاں گیا تھا. بیان ہی نہیں کیا، بہت آدمی تھے. اب اتنے تو نہیں دل کی چاہ رہے اتنے. کون جگہ گیا تھا؟ میں بھی کر گیا تھا. بہت بڑا مجمع، بہت بڑا. تو میرے دل میں تھا کہ میں بیان کر چکا، پائی میں آیا. اب تو اصل دیر جائے، تھک گیا ہوں. جو بھی کہا یہ بہرحال کچھ دیر تک مجھے تھوڑی سی الجھن تھی کہ میں کیا بیان کروں گا، بیان کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. کیونکہ ہماری عمر کے لوگ بہت طویل بیان نہیں کرتے. مولانا ابرار ہر سال 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ نہیں بیان کرتے تھے. گھڑی رکھی رہتی تھی معلم یا وغیرہ کے یہاں سب. لیکن ہم سب جاری ہیں.
10 منٹ کی بھی جاری ہے، 20 منٹ کی جاری ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کی جاری ہے، جو کہتا ہو کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ کا ذکر کسی شکل میں ہو جائے وہ بڑا ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ تھوڑی دیر جو اللہ کے ذکر میں وقت گزر جائے وہی تو وقت ہے جو قابل اعتنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے توفیق محمد فرمائے۔ ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کی بہت قدر کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اکثر کبھی ناخوش ہو جاتے تھے، یوں کسی بات پہ ہوتا ہے نا، ناخوش بڑا آدمی ہے تو ہم لوگ کہتے تھے معلوم تھا کوئی وظیفے میں کمی لگی اس وجہ سے ناخوش ہو رہا ہے۔ جب مشغولیت کی بنا پر کچھ اپنے معمول میں کمی رہ جاتی تھی تو ان کو عجیب الجھن ہوتی تھی۔ اور جو حضرت کا انتقال ہوا ہے، خالد کا اثر ہوا ہے، ایسے ہی ہوا تھا۔ ناشتہ کیا ہم لوگوں ساتھ میں اور دارالعلوم دیوبند کا ذکر آیا اور مجلس میں گئے اور شروع کر دیا۔ شروع یہ کیا کہ جس طریقے سے علماء باطن نے کام کیا ہے، علماء ظاہر نے بھی کام کیا ہے۔ سب مولانا ارشاد وغیرہ سے موجود تھے، بہت بڑا مزہ۔ جس طرح علماء باطن نے کام کیا ہے، علماء ظاہر نے بھی کام کیا ہے۔ یہی کہتے ہوئے دارالعلوم کے بارے میں بیٹھے۔ ان علماء نے جو باطن اس کے کام کو تو سراہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن علماء ظاہر نے جو کام کیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ان علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ہم کو پتہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سنت کے خلاف ہم کچھ یہ ہے بہت مشہور ہے، لیکن تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ایک ایک حضور کی سنت کی رعایت کیا ہے، اس میں ان کو تکلف برتنا پڑا، تب بھی اس تکلیف کو برداشت کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس چیز کو اتنا بڑا زور دے سے بیان کر رہے تھے، فارغ اثر ہو گیا کہ اگر علماء باطن نے کام کیا ہے تو علماء ظاہر نے بھی کام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کی حفاظت انہوں نے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، یہ سب بھائی تمام سب سے بڑا کام تو یہی ہے۔ اور حضرت مولانا بڑا صاحب نے تو یہی کام ہی سنبھال دیا تھا، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ ہو، وہی اپنے سنت کے مطابق زندگی گزارو، کھانا پینا سنت کے مطابق کرو تو اس کے اندر برکت ہوگی۔ چنانچہ مستقل بات کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، حضرت مولانا صاحب نے جو ایک چیز بہت جاری کیا تھا اس پر چلنے کی بھی توفیق محمد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر عطا فرمائے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب جو دین تھا اپنے محبوب نبی کو دیا، اور محبوب نبی کے واسطے سے ہمارے سامنے ہے سب۔ حضور کی ایک ایک ادا یاد ہے، کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا۔ علماء نے تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ علماء نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے، یہ ان کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی سعادت کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جمع کر دیتے ہیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز کے انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں، دلدار کی باتیں کریں۔ آؤ بیٹھے حضرت اشعار وغیرہ پڑھتے تھے بہت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی اجلس بلا نوم و ساعتن ہے کہ حدیث بخاری سے حدیث
اجلس بنا نمر ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر تک اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اجتماعی کی بھی اجازت ملی کہ نہیں؟ اجتماعی باتوں کا بھی شبہ یہی ہے کہ اجتماعی یہ سب خرافات۔ یہی حدیث اجلس بنا، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر، ہم ایمان کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز کے انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھو مرکز انوار کی باتیں، نور برسائے دلدار کی باتیں کریں۔ ہمارے حضرت خواجہ صاحب ہمارا پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہر دین کی بھی قدر کی توفیق دے، اس کو کم نہ سمجھو۔ باطن دین کی جسے قدر ہے، ظاہر دین کی بھی قدر ہے۔ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا پاپڑ بیلے، پھر صحابہ نے کیا کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے حضور کی ہر سنت کی حفاظت کیا۔ ایک دن صحابہ جا رہے تھے، ایک صحابی آئے تو ادھر گئے، استجاب کرے ایسا گائے کیسے؟ انہوں نے کہا ہے بہت مشہور حدیث ہے، راوی ہے۔ کہا بھائی آپ گئے استجاب بھی شاید نہیں کیا؟ کہا بھائی ہمارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر استنجا کیا تھا۔ میں نے کہا استنجا تو نہیں لگا، میں اس کی نقل تو کر لیں۔ اس بنا پر ان چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادیات ہیں، یعنی ایک تو عبادات والی سنت ہے، جو عادی سنتیں ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس بنا پر یہ کتاب جو میں سناتا ہوں اس میں بہت متبع سنت وجود تھے۔ خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ تھے۔ چونکہ اپنے شیخ کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو سناتے رہتے تھے تو وہی سنے ہوئے ہیں ہم لوگ، تو موقع پہ جب کوئی مضمون نہیں سمجھ میں آتا تو میں یہی لے لیتا ہوں کہ حضرت سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان برکات کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ محمد کسی کو خط لکھ رہے ہیں، مکتوب مرغوب جو برسوں کے بعد آیا، فرماتے تھے ہم لوگ سے حضرت کہتے تھے کہ خط لکھا کرو۔ تو ایک آدمی نے خط لکھا، بڑے آدمی، تو انہوں نے قانون کو چھوٹے کاف سے لکھ دیا۔ اب تک مجھ کو ترجمہ کو ساتھوں میں تھے قانون کو، کہا میں اسی وجہ سے خط لکھنے کرتا ہوں تاکہ تم لوگ کا املا تو ٹھیک ہو جائے، دل تو ٹھیک، بعد میں املا تو ٹھیک ہو جائے۔ قانون کو قانون لکھ دیا انہوں نے، بس۔ اللہ تعالیٰ بہرحال تو حضرت ہم لوگ سے خط لکھواتے تھے تو ضروری تھا حالات کا لکھنا، تو کہتے املا ہی تم کو ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں کہ املا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے خطوط کچھ لے آئے ہیں ہمیں، یہ رات تعریف کا رحمت نہیں، تعریف کے لائق سمجھتا تھا۔ خطوط بہت مانک ہے، بہت سی ضروریات، سینکڑوں خط ہے، 50 60 70 ہے خطوط۔ خود مولانا علی میاں کے ہیں وہ خطوط پیش کیے گئے حضرت کے کچھ ایسے، تو کہا کہ میرے خطوط آپ پر اتنے موجود ہیں۔ علی میاں نے کہا میں نے کوئی خط ضائع نہیں کرتا، کوئی کاغذ بھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں 3000 کی بھی کتاب ملے گی، 3 آنا والی کتاب بھی ملے گی، ضائع نہیں ہے۔ حالانکہ ہم لوگ پاس پیسہ ایسا کہا، لیکن سب کی جلد بدلواتا رہتا۔ الحمدللہ محفوظ ہے، سب کتابیں محفوظ ہے۔ دیکھا ہم نے مولانا حرابی صاحب وغیرہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں مرتب موجود ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف تشریف لے گئے تھے تو کچھ کاغذ پڑا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ کاغذ کے پڑا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو نے کہا ارے حضرت کاغذ ہے، تھوڑا سا کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ ہے۔ انہوں نے کچھ کہا اس کو تھوڑا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس میں اہم مضمون ہے، اس پر لکھا ہوا ہو۔ 2 سطر میں بھی تو اہم مضمون ہوتا ہے، 2 سطر میں بھی اہم مضمون ہوتا ہے۔ اس بنا پر قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دینی علوم جو دیا، دنیاوی علوم دیا، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس وجہ سے جو دین کا علم ہے اردو میں بھی اگر ہے، ہندی میں ہے، تب بھی اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے
کہ اپنے دین کی حفاظت کی ہم خود فکر کریں. اپنی چیز کی حفاظت اپنی ہی آنکھ کرتی ہے. یہ بہت مشہور مقولہ ہے. اپنی چیز کی حفاظت اپنی ہی آنکھ کرتی ہے. اسی بنا پر چل جائے اسٹیشن پر پلیٹفارم پر کبھی کسی کو دکھلا کے مت جائے کہ جا رہا ہوں استنجا کرنے. اس کی نگاہ اس پر رہے گی نہیں. دوسرا چوری ہو تجربہ ہے. دیکھیں ایسی تھی, بہت روپیہ پیسہ تھا. ایک آدمی کہا دیکھتے رہے نا, وہ گئے استنجا کرنے, وہ کہاں دیکھے گا اس کو. اپنے آپ کی اپنی چیز کی حفاظت, یہ بہت مشہور مقولہ ہے. اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب, اپنی چیز کیا ہے؟ دین ہے. اپنی چیز, اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی. دوسروں سے جو مطالبہ کرتے ہیں پہلے اپنے نفس سے بھی مطالبہ کیجیے. کتنی دین کی حفاظت کر رہے ہو, سنت کی کتنی حفاظت کر رہے ہو, سونے بیٹھنے میں سنت کی کتنی رعایت کر رہے ہو. معمولی ہے سنت کے مطابق سونا, سنت کے مطابق اٹھنا ہے. گویا کہ ساری رات اپنے عبادت کیا ہے, ساری رات عبادت کی ہے. لا الہ. ہر آدمی کہتا ہے کوئی مشکل نہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, تین مرتبہ پڑھ لیا کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ہے کہ نہیں؟ یہ سب اتنا یاد نہیں ہو سکتا. حضرت سے کوئی تعویذ مانگتا تھا تو کہتے تھے بھائی دیکھو ہم کیا لکھیں گے, اب یہی لکھیں گے, تم ہی یاد کر کے تم ہی پڑھ لیا کرو. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق دے. اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, ان کو ناآشنا نہ رکھیں. سلام تک نہیں کر سکتے. ہم گئے تھے ایک جگہ, بہت بڑی جگہ بھی تھی اور بڑے لوگ بھی تھے. تو اپنے لڑکے کو وہ سلام کا ڈھنگ سکھا رہے تھے. سلام کا معلوم نہیں کیا سکھاتے, آداب سلام. میں بیٹھا, یا اللہ, یہ السلام علیکم نہیں سکھایا, اس سکھانے میں بھی اس میں کر دیا ہے. میں نے کہا جب یہ لوگ سکھائیں گے اپنے لڑکے السلام علیکم بھی نہیں کر سکے گا, کیا اسلام باقی رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کیا ہے, اپنے بچوں سے بھی کرایا ہے. ہمارے حضرت وغیرہ تھا کہ ہم جاتے تھے کمرے میں چلے گئے, کہا تم نے سلام نہیں کیا. سب سے بڑے بھائی کو ہمارے کہا نہیں, جاؤ آپ کہو السلام علیکم. خود السلام علیکم. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی کثرت کرو لکھا. سلام کی کثرت سے بلائیں دور ہوتی ہیں. کہ سلام اللہ کا نام ہے, جب اللہ کا نام زیادہ لیا جائے گا تو بلائیں خود ہی آئیں گی. سلام کا ایک نفع یہ بھی ہے, سلام سے ایک محبت تعلق کا اظہار ہے. سلام اللہ کا نام ہے. جب سلام کا جو ہوگا تو سلامتی آئے گی, پورے زندگی میں سلامتی آئے گی. تو السلام علیکم خالی ایک رسم نہ سمجھو, بلکہ اس کو دعا بھی سمجھو اور اپنے حفاظت کا سامان بھی سمجھو. تو ایسے بہت سی چیز یہ کہ گھر میں جا دو سلام, اگرچہ عام رواج نہیں ہے سمجھوں کا, لیکن کہتے تو وہی ہیں ہم لوگ. سلام گھر میں جاؤ تو بھی السلام علیکم کہہ دو, مامون ہو جائیں گے. بہت سے اس کے مناسب لکھی ہوئی ہیں. بہرحال دینی جو آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے میں بہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے, دیکھا ہے کہ اگر ایک ہفتہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں تو صاحب نسبت ہو جائے گا. ایک ہفتہ. اور اتنا اخیر میں حضرت معاشر رسول اللہ صاحب ہیں بہت زیادہ استنجے کے بارے میں بیان کہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو, نکلو تو یہ دعا پڑھو. پہلے نہیں تھا, لیکن ایک آدھ سال پہلے خود بھی بہت اہتمام سے پہلے اس طرح رکھو. یہ ابھی اس چھوٹی چیز رہتی تو تاخیر میں یہ بیان کرتے ہیں. مانے اس کی اہمیت ان کے ذہن میں آئی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق استنجا کرنا سبھی بات کہتے ہیں. فرمایا ایک چنانچہ ایک کافر نے یہ کہا تھا کہ حضور کی توہین کرتے ہوئے کیا ہے وہ تو یہ بتاتے ہیں ادھر سیٹا نہ کرو, کوشش نہ کرو, باعث نہ کرو, یہ کرو. اور یہ بطور توہین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا شاہ صاحب نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا, جب انہوں نے کہا کہ تمہارا نبی تو یہ کہتا ہے, کہا بے شک وہ یہ کہتا ہے. کسی کافی نے کہا کہ تمہارا نبی تو یہ کہتا ہے کہ دایاں سے استنجا نہ کرو اور قلوب سے ہڈی نہ ہونا چاہیے, اور یہ تو کہا بے شک.
ہمارا نبی یہی کہتا ہے. اس جواب کو علماء نے لکھا ہے یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارا نبی کرتا ہے. وہ ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو. کیا ہڈی سے خراش ہو جائے گی تمہارا مقام زخمی ہو جائے گا. ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ لید سے استنجا نہ کرو. اس لیے کہ لید سے اگر استنجا کرو گے تو نجاست اور پھیلے گی. اور یہ کرے تو لکھا شاہ صاحب نے یہ جواب علی اسلوب الحکیم تھا. یعنی اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نفع کو ظاہر کیا. یہ نہیں ہے کہ لید سے استنجا نہ کرو اور یہ حضور نے کہا یہ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے سے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اصل لکھتا ہوں کہ ہم لوگ رہتے تو دب جاتے. کافی نے جب کہا لیکن وہ چونکہ سمجھے ہوئے تھے دین کو اور شریعت کو سمجھے ہوئے. اب عام طور سے لوگ کچھ دوسرے لوگ کچھ کہتے ہیں تو لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ سلام کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت ہے, دعاؤں کی حیثیت ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھائیے. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی تو استنجے کا ڈھنگ سکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لی سے نہ کرو اس سے نہ کرو. یہ تو انہوں نے کہا بہت عمدہ. کہا ہمارا نبی بے شک یہ کہتا ہے. ہمارا نبی تو سب مرعوب نہیں ہوئے وہ صحابی. کہا ہمارا بے شک ہمارا نبی کہتا ہے کہ دائیں سے استنجا کرو, بائیں ہاتھ دائیں سے استنجا نہ کرو, بائیں سے کرو. یہ دائیں کو صاف رکھو. اور یہ ہمارا نبی بے شک یہ کہتا ہے کہ ہڈی سے نہ استنجا کرو. ہڈی اس وجہ سے کہ وہ جنوں کی خوراک بھی ہے اور اس میں خراش بھی ہے. ہوتا ہے تمہارے مقام پخانے میں زخمی ہو اس کو کرتے. تو اس کو شاہ صاحب مست ہو گئے ہیں. شاہ انور صاحب کہتے ہیں کہ یہ جواب علی اسلوب الحکیم تھا. یہ کافی کو جواب جو دیا اس کو مانتے ہوئے بھائی صحیح ہے لیکن یہی ہونا ہی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن سبھی آداب سکھانے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. انہوں نے کیا اور دین کو کامل و مکمل کر کے تشریف لے گئے. باطنی اعتبار سے بھی نہیں, یہ نہیں کہ صرف ظاہری, باطنی اعتبار سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریق کی تعلیم دیا ہے. طریق کی تعلیم دیا ہے اور صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. ایک مجلس میں جو آتا تھا نظر سے آپ کے معلوم کہاں پہنچ جاتا تھا. اس بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنانا ہماری سعادت کی بات ہے. کوئی کچھ کرو گے دائیں ہاتھ سے یا بائیں سے کھاؤ گے, یہ سوچ لو کہ دائیں سے حضور نے کھایا ہے بس یہ عبادت ہے. وہ کھانا عبادت ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آیا ہے بہت. یہ بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے, ایک آدمی آیا بایاں پیر رکھا مسجد میں. یہیں سے شور سے کہا ہے کہ مسجد میں اس طرح داخل نہیں ہوا کرتے, مسجد میں اس طرح داخل نہیں ہوا کرتے. ہمارے اخیر میں حضرت ابراہیم صاحب نے اس پر بڑی توجہ کی, بہت توجہ دی. سب ہم لوگ نماز پر بھی, اذان پر بھی, اٹھنے بیٹھنے پر بھی بہت توجہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. گویا کہ انہوں نے ایک تجدیدی کام کیا ہے بہت, جہاں گئے وہی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کو بیان نہ فرمایا ہو. کھانے کا ڈھنگ سکھایا, سونے کا ڈھنگ سکھایا. کیوں نہیں تم کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے؟ کیوں نہیں اپنے گھر میں آپ جب بند کرو دروازہ تو بسم اللہ کر کے بند کرو؟ کیوں نہیں اپنے راکھ میں اس میں چنگاری کوئی نہ رہنے دو کیونکہ یہ تمہارے لیے مضر ثابت ہوئی؟ سب سکھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باطنی آداب کو سکھایا اور باطنی آداب سکھا کر کے باطنی غوائل سے پریشانی سے نجات دیا, ظاہر کو بھی سکھایا تاکہ ظاہری جو نقصانات آگ لگنے سے اس سے ہوتے ہیں اس سے آدمی بچ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کامل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اخیر میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب گنگوہی کہا کہ ہم حضرت حاجی صاحب نے ہم سے مجاہدہ کرایا, لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کم میں بھی ہم لوگ پہنچ سکتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب ان پر ماں گنگوہی پر منکشف ہوا راہ سنت
یہ فتوایا کہ جو حضرت حاجی صاحب نے فتوایا تھا وہ راہ سنت کے کم رہے ہو گئے. یہ حضرت تعبیر کیا کہ یہ اس طرح کیا کہ جب ان پر منکشف ہوا پڑھنے کے بعد کہ راہ سنت میں اور زیادہ ترقی ہے اور زیادہ روشنی ہے، اس بنا پہ یہ فرمایا ہوگا. ہمارا اخیر میں بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بزرگوں ہی کی تعلیم نہیں اپنے رسول کے تعلیم کو پیش نظر رکھنے کے توفیق مرحمت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ قابل حفاظت ہے. جو اس کی حفاظت کرتا ہے کہتے ہیں حضور ہمارے حضرت نے فرمایا بہت آخر اسی پر گویا کہ فارغ کا اثر ہوا. فرمایا کہ اگر علماء باطن نے باطن کے حفاظت کے لیے کام کیا ہے حفاظت تو علماء ظاہر نے بھی کم نہیں کیا ہے. یہی کہتے مسجد قاری تیری صاحب وغیرہ کی بات تھی، شاید بڑے علماء موجود تھے اور کہا گئے کہ علماء باطن نے بھی بہت کام کیا ہے. باطن علماء ظاہر نے بھی کم کام کیا ہے. علماء ظاہر نے حضور کے ہر ادا کی حفاظت کیا ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ، اس طرح پیو، اس طرح پکڑو، اس طرح کرو. یہ کم کام نہیں کیے. اس پر اتنا زور ہوا جذب طاری ہو گیا، فارغ کا اثر ہو گیا. اہمیت تو اخیر میں ہم پہلے نہیں سنتے تھے، اخیر میں اسی پر کھانے پر پینے پر اس پر اس کو چھوڑو مت، اس سنت کو ترک چھوڑو نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان ظاہری سنتوں پر بھی، باطنی سنت تو عمل نہیں کرے بہت مشکل ہے، حالانکہ وہ بھی مشکل نہیں ہے. آدمی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ظاہری سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. اپنے لڑکوں کو سکھاؤ کہ پانی اس طرح پیا جاتا ہے، بچوں کو سکھاؤ کہ سلام اس طرح کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ گھر میں آگنے کو کیا کیا جاتا ہے. اپنے ماؤں کی خدمات کا یہ تعلیم جاری رہنا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا اس بنا پر ہم کو اور آپ کو بھی اس سنت پر چلنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے. بہرحال ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ کتاب سنایا کرتے تھے، میرے جی میں آیا کہ کیا بیان کروں. میں نے کہا جاؤں گا جو نکلے گا وہی سنا دوں گا. یہ اب باطن والی بات سنیے. فرماتے ہیں کسی کو لکھ رہے ہیں، شیخ امام الدین پنجابی کے نام لکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاۃ و ارسال التحیات، الفاظ ہے نا، بعد الحمد والصلاۃ و ارسال التحیات، احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد. یہاں جو حضرات رہتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے کہ جو اس حال میں ہے بہت اچھا ہے. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا ہے اور وہ بھی بتقریب سپاری مسرت بخش ثابت ہوا. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. یہ نصیحت کر رہے ہیں، اخیر خط کو سمجھیے. مخدومہ اپنے شیخ کو مخدومہ لکھ رہے ہیں. میرے مخدوم اللہ تعالیٰ کا حق تمام حق پر غالب ہے. یہی سمجھ میں آدمی آ جائے سب کچھ حاصل ہو جائے. ماں باپ کے بھی حق ہیں، سب کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن اللہ کا حق تو حق ہی ہے. اس کا حق ہے کہ اس کو اولیت دیا جائے. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دل اللہ کے معرفت سے خالی ہے اور وہ زندہ ہے. اللہ کی معرفت، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا کیے گا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا کیا. اس وجہ سے ہمارے حضرات نقشبندیہ خلوت درجمن کے قائل. خلوت درجمن ہے، مجمع میں ہے، لیکن دل سے اللہ کے ساتھ ہے. دل سے اللہ کے ساتھ. یہ ہمارے علماء نقشبندیہ پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن حضرات نقشبندی تشیع خالی نہیں ہے اس سے. وہ بھی حضرت حاجی صاحب بابا دس، اور ہم لوگوں تو اتفاق کیا ہے چشتی نقشبندی دونوں ایک. ہمارا سلسلہ تو دونوں کا جامع ہے، سنگم ہے.
संगम है। अल्लाह ताला जो कुछ कमी थी हजरत ताल्लुक ख्वाजा मोहम्मद मासूम से पैदा कर लिया, सब हो गया मुकम्मल। जो कुछ साबित हुआ था उनको हजरत आई साहब को नूर मोहम्मद साहब जानवी से, फिर उन्होंने ताल्लुक किया एक नक्शबंदी बुजुर्ग से, सब नाम है, हो गए दोनों। बात है हमारा सिलसिला देखो, हजरत रखे थे नमक और मिर्च दोनों मिला के रखे रहते थे, बहुत मशहूर है। नमक में ये प्याले हमेशा जो चीज खाते पीते थे मतलब खाते तो उसको चाल लेते थे। तो कहते थे कि हमारा ये सुफूफ जो है चिश्ती और नक्शबंदी का मजमुआ है, इसमें नमक भी है और मिर्च भी है दोनों। तो कहा जब तक नक्शबंदी अलग रहे चिश्ती अलग रहे, हजरत हाई साहब ने मालूम मोहम्मद जानवी से ताल्लुक पैदा करके मुनव्वर कर दिया इस सिलसिले को। हम सब सिर्फ चिश्ती नहीं है, हम नक्शबंदी भी हैं। नक्शबंदियों के उसूल और कवायद को हम जानते हैं और उनके अज़वाक उनके अशवाक को हम जानते हैं, इसी तरह चिश्तियों को भी जानते हैं। हमारे अंदर जज्ब जलाल भी है और सुकून इत्मीनान भी है। जज्ब जलाल हजरत हाजी से हमारा और सुकून हजरत मक्सा मोहम्मद अल्लाह ताला हम सब लोगों को जामे बना दे। खास तौर से बयान कर रहा हूँ कि अब तो सर बयान करना कि यहाँ आना जाना इस चीज के तहसील के लिए भी होना चाहिए और खुद हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। इधर देखा, बहुत अच्छा शेर है, इधर देखा उधर देखा इसे देखा उसे देखा, न देखा यार को अब यार में देखा तो क्या देखा। हमारे यहाँ खुसरो बाग है, बहुत पौधे हैं, उसमें पत्थर है तो कई किस्म का, उसी पर कोई पौधा है, कोई कुछ तरह तरह की चीजें वहाँ हैं पैदा की हुई। एक बुजुर्ग है हजरत थानवी के खलीफा, तो हम लोग तो दरख्तों देख रहे थे, वो यही देख रहे थे कि पत्थर के अंदर से कैसे ही पत्ती निकली, इसमें क्या है। देखिए मौलाना कहते देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए पत्थर है सब और उसमें कैसे कैसे कई खिल रही है। मैंने कहा जिसके देखने का हम लोग जाके फरोज देखेंगे, हम सब आप देखेंगे सोचिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने हर चीज में इबरत और नसीहत का सामान रखा है, हर चीज में इबरत और नसीहत का सामान रखा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी जिंदगियों को काम में लगाना चाहिए। क्या इधर देखा उधर देखा इसे देखा उसे देखा, न देखा यार को अगयार में देखा तो क्या किया। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को मुद्दाबाद मचा नसीहत इसी पर खत्म भी करता हूँ। मखदूमा उस आमिर बात है, उसी से बात है जबकि आतिश शौक और जुनून तलब दिल में नहीं है। सब बहानाबादी जो है कि मौका नहीं है, पुत्र नहीं है और ये हुआ बीमारी डांट के लिखा है नहीं। मखदूमा एक तरह मखदूमा भी कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं। मरीज को मखदूमा लिख दिया, मेरे मखदूम, और डांट भी दिया ना। उस आमेज बातें उसी वक्त तक हैं जब तक कि आते हैं शौक और जुनून तलब दिल में पैदा ना हो। ये सब बहानेबाजी, बहानेबाजी। हर चीज के लिए वक्त है और अल्लाह के चंद बहुत फरमाते थे। बाल मदरसी से कहा कि देखो वो वजीफा पूरा नहीं करते, लेकिन मस्जिद में नागा किताब पढ़ाने में नागा नहीं करते। कहते हैं कि इस वजह से कुछ तनख्वाह कट जाएगी तो बीवी बिगड़ेगी। फला चीज नहीं करते, ये करते हैं। फरमाया रहा ये वजीफा, इसके लिए कौन डांटने वाला है, जो चाहो करो। सबसे आसान वज़ाइफ को तर्क करना है। मुझसे खुद कहा था, बड़े आदमी मुझे ही कहा कि देखो कभी वो मदरसे में रोज आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी, ये है वो है। और कहा लेकिन अल्लाह के वजीफा कितने ही छोड़ो, कौन पूछने वाला है, ये हजरत ने कहा। अब बड़े आदमी मुझे ही कहा, बड़े हमारे उस्ताद थे हमारे,
سے جا کے کہہ دو یہ سب بہانے بازی اسی بنا پر ہے، اس کی قدر نہیں ہے، سب بہانے بازی ہے یہ سب. بہت تعجب کرتے ہیں. وہاں گنگوئی کہتے ہیں کہ اپنے وظائف کو پورا کرو، چلتے پھرتے دوڑتے پورا کرو، ہرگز انتظار نہ کرو کہ اطمینان میسر ہوگا تو ہم انتظار میں کر لیں گے، اطمینان سے کر لیں گے. یہ دنیا دارالابتلاء ہے. ہرگز یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. جب ہم کو اطمینان کا وقت ملے گا تو ہم کر لیں گے. تم کو اطمینان کا وقت کم ملے گا، اسی دوڑ دھوپ میں تم کو اپنا کام کرنا ہے. ماں گنگوئی کرتے ہیں ہرگز اپنے وظائف کو ترک نہ کرو، اسی دوڑ دھوپ میں پورا کر لیا کرو. اس عبارت کا بہت اثر ہوا مولانا عبد الباری ندوی پر، حضرت نے سنایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین و طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں مجھے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. اس شاخ میں تو بیٹھنا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. 10 منٹ بیٹھ جائیے، ادھر گپ شپ کرتے ہیں، پورا کر لیجیے. اشراق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب گئے، بہت پریشان تھے. کہا کیوں پریشانی ہے؟ کہا ہمارا بچڑا گم ہو گیا تھا، اس کے تلاش میں ہم گئے تھے. کہا اچھا بچڑا میرے سے تمہاری عشاء کی نماز شاید چھوٹ گئی، اس وجہ سے تو پریشان ہو. برابری کیا، اس سے منع نہیں کیا، لیکن موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنے کا. ان وظائف کے معمولی چیزوں کو وظائف سے فرماتے تھے کہ نہیں لوگ کرتے تنخواہ کٹ جائے گی، یہ بات ہو جائے گی. اور اللہ نے وظیفہ کون پوچھنے والا ہے؟ حضرت مجھ سے خود کہا یہ بات. اب بڑے آدمی متعلق کہا، بڑے آدمی متعلق جن کے سب لوگ کہا انہوں نے کچھ وظائف نہیں پڑھے تھے تو کہا کہ دیکھو پڑھانے آتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، چونکہ سب میں اس کا تعلق ہے. ہاں، اور اس کام کے لیے سمجھتے ہیں کہ کون پوچھنے والا ہے، چاہے پڑھے نہ پڑھے چلے. بہت ہی اخیر کی تعلیم حضرت کی ہمارے. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہے فرائض ہے، فرائض تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن کچھ حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے فیما بینہ و بین اللہ. ہر عالم کا وظیفہ ہونا چاہیے فیما بینہ و بین اللہ، جو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. اللہ کے درمیان کیسا وہ عاشق ہے کہ اپنے معشوق کے لیے چند منٹ کے لیے ایک سوئی نہیں اختیار کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئی حضرت عائشہ، کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عائشہ. کہا عائشہ کون؟ ادھر تو عائشہ کون؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا ابو بکر کون؟ بہت مشکل سے کھولا ہے. اور یہی بات شاہ فضل الرحمان صاحب کے کہ شہزادے گئے، لڑکے سے کہا، کھٹکھٹایا، کہا کون؟ حضرت فلاں. ارے آپ کا لڑکا؟ میں لڑکاؤں کا کیا، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے دیوانے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرے. یہ سب بکواس جتنا ہے وہ خالی ہونے کی بنا پر ہے. سب کے لیے آسانی ہے، ہر چیز کے لیے آسانی ہے، اور اللہ کے چند وظیفہ پڑھنے کے لیے آسانی نہیں ہے. آپ وقت نہیں نکال سکتے. بیوی کا حق ہے، بیٹے کا اثر ہے، ان کا دوستوں کا حق ہے، اور اللہ کا کوئی سے پیدا کیا وہی خالق ہے، وہی آپ کو کھانا دیتا ہے، وہی نیند لاتا ہے. تھوڑی دیر کی نیند آنے میں پریشان ہو جاتا ہے آدمی، نیند آنا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. نیند تھوڑی دیر نام میں گھبرا جاتا ہے آدمی، گھبرا جاتا ہے. نیند دے دینا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تھوڑی دیر نیند نہیں آتی آدمی گھبرانے لگتا ہے. کیا بات ہے نیند نہیں آئی. الحمدللہ اللہ حفاظت کرتا ہے. آپ چارپائی پہ ہیں، اس پر بچھی بھی آ سکتا ہے. ساتھ عام دن رات دیکھتے کیا سانپ کا ایسا حفاظت ہی رہتی ہے. کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے ہیں نہ. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے. آیت کرسی پڑھ لو، ادھر پڑھ سکتے ہو. دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر کے سورہ بھی پڑھ لو.
یہ سب مڈیر پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دینیات کو سکھایا ہے، اس میں دنیاوی اسباب کو سمجھایا جیسے اپنی جان کی حفاظت ہو، مڈیر والے بغیر مڈیر والے دیوار پر نہ سو. یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے مربی تھے، ہمارے خیرخواہ تھے، اس بنا پر انہوں نے کہا ہی ہے کہ دیکھو رات میں آنکھ کو ایسے کھلی ہوئی نہ رکھو، اس کو ڈھانک دو، کہ چراغ کو جلا ہوا نہ چھوڑو، اس کو بجھا دو، ورنہ تمہارے چوہیاں لے کر کے تم کو سب جلا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیا، ہم نے حضور کی تعلیمات کا کیا اثر دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین میں مستقیم پر قائم دائم رکھے. دین مستقیم پر، ہمارا دین اس میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل کھلا ہوا، بالکل مسلم، اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، اور بالکل اس پر مہر لگی ہوئی ہے، اس کی مہر لگی ہوئی ہے سچائی کی. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی توفیق دے، سنت پر عمل کی توفیق دے. کہتا رہتا ہوں جو بھی کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا اس کام کو اس طرح کر لو. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے کوئی آدمی آیا، دیکھا ہوگا بایاں پیر مسجد میں رکھا. یہی سے کہا شاہ فضل الرحمان صاحب کہ مسجد میں اس طرح نہیں داخل ہوا کرتے. ان چیزوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اسی سے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتہ اگر سنت کے مطابق عمل کر لے، سنت عادیہ میں صاحب نسبت ہو جائے گا. صاحب نسبت. ہمارے ماں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک دفعہ کہ اگر ہم کو معلوم رہتا کہ دین اتنا آسان ہے تو اتنی مشقت جو پہلے برداشت کیا حضرت حاجی صاحب زمانے میں اتنا مشقت بن رہتا. ابھی معمہ ہے یہ کہ ہم کو پہلے معلوم رہتا تھا، ہم اتنی محنت جو ماں گنگوہی سے تو ہم نہ کرتے. تو حضرت نے فرمایا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے مرفوضات کو ان کے مجبور، لیکن جب وہ سنت پر آئے تو دیکھا کہ یہ چیز ہم کو اس سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی تھی جو پہلے بہت مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی تھی. یہ حضرت تعبیر کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ تو ہم نہ کیسا ہے. تو فرمایا کہ جب پہلے حضرت حاجی صاحب جو دیا تھا وہ مجاہدات تھے، لیکن پھر دیکھا کہ سنت میں اس سے زیادہ آسانیاں ہیں، وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور سنت تو کہتے ہیں یہ حضرت نے تعبیر کیا اس قول کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. عافیت سے زیادہ رہتا فرمائے. مجاہدات خود بھی کرتے تھے حضرت بہت، اور لیکن صلاح فلاح کی باتیں اعتدال کے ساتھ کام کرو. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے انتظام، مگر اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. ذکر فرماتے رمضان میں بہت کہتے تھے کہ دیکھو اتنا من ہوتی ہے پڑھیں گے پاگل ہو جاؤ، گرمی میں ہوتا تھا. نہیں، اعتدال کے ساتھ کام. اللہ تعالیٰ نے اعتدال ہی کو پسند کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال ہی کو پسند کیا. اس میں تمام علماء حقانی ہمارے خاص طور سے ماں گنگوہی اور ماں تھانوی نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا. ابھی میں نے سنانے والا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا تھا. گھڑا دھوپ میں کسی نے جا کے کہا کہ دھوپ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا میں نے جب رکھا تھا تو دھوپ نہیں تھی، اب نہیں اٹھاتا کہ خراب نہ ہو جائے. کہا اٹھاؤ. سب خرافات تھے سب. پیر صاحب جو تھے صاحب حال ان کو ڈر دیا یہ تھا کہ اس پر اٹھایا اسے. دھوپ میں جب آ گیا ہے بس سائے میں تھا، اب دھوپ میں گھر آ گیا تو گرم ہو جائے گا پانی ہے، گرم پانی پیے اٹھاؤ. یہ بات تھا. اور یہ کہا کہ پانی ٹھنڈا پینا ضروری، کیونکہ اس سے ہر بنے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے. اسی کتاب میں جو سناتا ہوں. تو حضرت تھانوی سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اشرف علی پانی ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے الحمدللہ نکلے. یہ طریق ہے مولانا، ہمارا طریق ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے. اور حضرت صاحب تھانوی نے پورا اس کا مرصع کر کے پیش کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اور دین میں جو رکھنا آ رہا ہے اس سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. اب یہ ذہن میں بات جو آ گئی شادی شدی بیان کر دیا. دعا کیجیے مجھے بھی اللہ توفیق دے. اور رات
یہ متبرک رات ہی ہے، سبھی متبرک رات ہے، خاص سے آخر اشرا کی تو سبھی رات ہے، سب میں معلوم ہے تو سبوں میں احتمال ہے شب قدر کا، 21 میں اور 22 میں بھی ہے۔ ایک آدمی تھے پور مذاق آدمی تھے، تو یہ وہ لوگ 23ویں رات میں یا 22ویں میں کچھ محنت کر رہے تھے، کہتا جاؤ 21 سے سب ختم ہو گیا، ہم لوگ آگے گئے تو ویسے لگے رہو تو ویسے وہ پور مذاق تھے۔ مطلب ہے کہ ہر ہی رات میں ہے، ہر شب شب قدر است کرے قدر بدانی، ہر شب شب قدر است کر، ہر شب میں کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو۔ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز سے جماعت پڑھتا ہے، گویا پوری رات اس نے عبادت کیا ہے کہ نہیں سب ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے بھائی میں تو اسی پر عمل کر لیتا ہوں کبھی، حضرت تھانوی نے فرمائے میں پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سہولت کو بھی سمجھنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی عظمت رحمت کو پیش نظر رکھو، ان کی عظمت کو بھی رکھو، اللہ کے جمال کو پیش نظر رکھو، جلال کو پیش نظر رکھو، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبركتها ودعاها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها ودعاها. اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے ہم سب لوگوں کو متمتع فرمائیے، بہرور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے میں کمی ہو آپ جانتے ہیں، ہماری حاجات کو جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو تمام پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرمائیے، اور ہمارے کو آپ قناعت عطا فرمائیے، دل میں سکون عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے ہم کو ہمارے بچوں کو نوازیے، اور فاری امت کو اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت السميع العليم. اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام دعائیں جو قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، آپ کی کہی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سنائی ہوئی ہے، سمجھائی ہوئی ہے، اللہ ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے لیے حق میں قبول فرما لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہم الف بین قلوبنا. اللہ ہمارے قلوب میں الفت پیدا فرما دیے، رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائیے. رزق میں ہماری بیماریاں طرح طرح کی جو آ رہی ہیں، یا اللہ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله.